یاد رکھیں گے. فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ. دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ. جب بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے. ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے. اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا. مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں. جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے. پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے. اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیے جائیں. اچھا مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب، تو 1260 ضرب 1,00,000 126 ملین زمینیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے. سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے، اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے، فرشتے کام بند کر دیتے ہیں. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا. دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بھی بننے لگ جاتا ہے. اب اگر ہماری عبادت پر وہ را مٹیریل پہنچنا ہے ہم کتنا را مٹیریل بھیجتے ہیں. جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را مٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ، ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں. تو قبر ہماری منزل ہے، غفلت اس کی رکاوٹ ہے. آخرت ہماری منزل ہے اور دنیا اس کی رکاوٹ ہے. اب تیسری بات کہ اللہ رب العزت کی معرفت یا اللہ سے تعلق حاصل کرنا یہ ہماری منزل ہے اور ہمارا نفس اس کی رکاوٹ ہے. اللہ ہماری منزل ہے اور نفس اس کی رکاوٹ ہے. 2 طرح کی پوجا ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی پوجا کہ ہر حال میں اللہ کی منشا کو پورا کرے، ایک ہے کہ نہیں اچھی لگی تو بات کر لی اور اگر طبیعت کے خلاف ہے شریعت کا حکم تو طبیعت پہ عمل کر لی. یہ نفس کی غلامی ہوتی ہے. یاد رکھیں زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، بت پرستی، نفس پرستی، یہ تمام کی تمام بت پرستی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. اللہ کو پوجنا یعنی اللہ کی ہر حال میں ماننا یہ الگ چیز ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد جتنی نفس کی پوجا کی گئی اتنی پوجا کسی اور بت کی نہیں کی گئی. انسان نے سب سے زیادہ اپنے نفس کو پوجا ہے اللہ کے بعد. قرآن مجید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی پوجا شروع کر دیتا ہے. وہ خدا کا پجاری نہیں رہتا، وہ نفس کا پجاری ہوتا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے پجاری ہیں. اگر ہم بد نظری کرتے ہیں ہم حکم خدا کو چھوڑ کر نفس کی مانتے ہیں. اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم موقع آنے پہ جھوٹ بول دیتے ہیں خدا کی نہیں مانتے، نفس کی مانتے. اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیتے ہیں ہم خدا کی نہیں مان رہے، ہم نفس کی مانتے ہیں. تو ہمارا معبود پھر خدا نہ رہا، ہمارا معبود تو نفس بن گیا. گو زبان سے ہم کہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے
مگر اللہ کے دفتروں میں تو ہم نفس کے پجاری. دیکھنا تو یہ ہے کہ اللہ کے دفتر میں کیا لکھا گیا. چنانچہ عزیز بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو میں نے کہا اے اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اچھا اپنے نفس کو چھوڑ دو تم میرے تک پہنچ جاؤ گے. تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے جنت 2 قدم ہے، جنت 2 قدم ہے. اپنی محفل میں فرماتے تھے جنت 2 قدم ہے. کسی نے کہا حضرت کیا مانا جنت 2 قدم ہے؟ فرمایا دوست پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ لے، تیرا دوسرا قدم جنت پہنچے گا. تو ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو توڑنا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جب تک ان خواہشات کو نہیں توڑیں گے اس وقت تک ہم اللہ کے فرما برداروں میں شامل نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ آج کے دور میں غیر محرم کا فتنہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ گیا ہے، ٹاپ پہ ہے. عورت کے دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ بن سنور کے نکلو، وہ بیچاری بے پردہ بن سنور کے نکلتی ہے اپنے حسن کی زکات نکالنے کے لیے. حدیث پاک میں آتا ہے بے پردہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے شیطان کا ایک گروپ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے لوگوں دیکھو اس کو. اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو عورت سے بے پردگی کروائی شیطان نے اور مرد سے بد نظری کروائی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار. اور آج کل تو نوجوان بچے اور بچیوں کو لگتا ہے کہ بس ایک ہی چیز کی تلاش ہے. ایک وقت تھا جب نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے اتنی تہجد پڑھا کریں گے، اتنا روزہ رکھیں گے، اتنی تلاوت کریں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا. آج تو یا انٹرنیٹ ہے یا فیس بک ہے، اسی کے اوپر وقت گزرتا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہے الا ماشاء اللہ. ایک زمانہ تھا صرف نوجوانوں کے اوپر بندے کو فکر ہوتی تھی کہ ذرا کچی سی عمر ہے بہک نہ جائیں. آج تو بوڑھوں کا پتہ نہیں ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی عمر 18 سال تھی، زاروں قطار رونے لگا. اتنا رو رہا تھا کہ میرا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی کام میرے بس میں ہوتا نا تو میں بچے کے آنسو پوچھ لیتا، میں اس کام کو کر دیتا. میں نے اس کو کہا بچہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہنے لگا میری دادوں کے لیے دعا کرتے. 18 سال کا نوجوان بچہ نیک دادوں کے لیے رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا 2-3 سال سے دادا ابو فوت ہو گئے اور میری دادو انٹرنیٹ پہ روزانہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھتی ہے. آج بچہ آ رہا ہے اپنی دادوں کے بارے میں پریشان. وہی زمانہ آ گیا، بوڑھے بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. ہم نفس کے پجاری ہیں یا نہیں؟ ایک کوئک کوسچن اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہم سیل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت ہمارا من جواب دے دے گا تم پکی بات ہے تم نفس کے غلام. اگر غیر محرم کے میسیجز کا انتظار، اگر انٹرنیٹ پہ انہی کے ساتھ تعلق، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم اپنے نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری منزل ہے. بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ. غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ. اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَفِي رِوَایَہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ. اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں. کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا. چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے. یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ دو عمل. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات 3 مرتبہ یہ پڑھ لے
غفرت لہو ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ انپیرلیلڈ لاس، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، نام اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال حین یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے،
بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو، چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، میں تمہیں بتا دوں، اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں سے سب سے پہلے کیا بات کہیں گے، وَأَوَّلُ مَا يَقُولُونَ، اور یہ اللہ کو کیا کہیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے حل احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا پسند تھا، فیقولون، ایمان والے جواب دیں گے نعم یا ربنا، اے پروردگار ہمیں آپ سے ملنا بہت پسند تھا، ہم دعائیں مانگتے تھے، اداس ہوتے تھے، اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ ہوا کیا، اب بزنس پہ نقصان سے نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے، ساتھ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی، ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی۔ اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں، چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا۔ اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا،
پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو. تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. سال 2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا، اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا. مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہی کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا. اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا. یہ سزا کی پہلی قسم ہے. ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے. اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا. اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال لیا گیا، بھول گیا قرآن پاک. یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے. چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے. اس کو تاخیر کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے. وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے. تو مجھے میری امی کہتی تھی، بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا. کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا، گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے. وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر. وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا. اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی. اس کو بہت سخت سخت کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا. اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے. وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی
بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی، پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا۔ اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی۔ ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہن توازن کھو بیٹھی، وہ گلیوں کے اندر بس تن کے چنا کرتے تھے۔ تو کبھی نقد سزا ملتی ہے، نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں۔ بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے۔ اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دی۔ یا اللہ، جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے، جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا۔ تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو، یہ تاخیر کہلاتی ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں، اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا، کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، چونکہ عالم تھے، پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، گناہ بھی کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، واچ فل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے، مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ، میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا۔ اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا، تجھے پتہ نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے، میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی۔ ہر گناہ کی سزا ان 3 میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے، یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی، بچ نہیں سکتے۔ اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن،
کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی۔ شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم و افہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے۔ اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی یعنی اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین سے گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔ میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں
گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی۔ تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے سٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں۔ رمضان کے روزے تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں۔ یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا۔ یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے، ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کم ہوتے ہیں، اور زندگی ہوا میں رکھی ہوئی ہے، جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پھل کی محتاج ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننا سدیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا مجدگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو پلک سے پکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تو زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ، ایک جھونکا آتا ہے چراغ بجھ جاتا ہے، یا پھر رونے والے کی پلکوں پہ جو آنسو ہوتا ہے وہ پلک چھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، پلک چھپکی اور آنسو زمین پہ گر گیا۔ اسی طرح انسان کا معاملہ ہے، ایک لمحہ پہلے زندہ ہوتا ہے اور ایک لمحے کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ ہماری دنیا کی زندگی کا وقفہ بہت تھوڑا ہے، چاہے وہ 100 سال ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا۔ جیسے پرندے کی مثال ہوتی ہے کہ وہ اڑ کر آتا ہے، تھوڑی دیر درخت پر بیٹھتا ہے، چہچہانے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ ہم بھی اس دنیا کے درخت پر آئے، تھوڑی دیر اپنی زندگی میں ہم یہاں چہچہائیں گے، اعمال کریں گے، اور بالآخر ہمیں آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ اس لیے بچہ جب آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دیکھیں تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جماعت کھڑے ہونے میں جتنا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے وہ تیری زندگی ہے، جیسے ہی تو مرے گا تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے۔ پر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، بناتا ہے اللہ تعالیٰ سارے زندگی معاملات کو۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نقشے بناتا ہے اور پھر خود ہی بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ بندے کو بالآخر اپنی اصل منزل کی طرف لوٹنا ہے جو موت ہے۔ موت اٹل ہے، ایک دن انسان کو آ کے رہنی ہے۔ انسان کا رزق بھی پیچھا کرتا ہے، انسان کی موت بھی پیچھا کرتی ہے، اور موت ایسا پیچھا کرتی ہے کہ بالآخر ایک دن بندے کو دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی دنیا میں کوئی مرد ایسا نہیں بنایا کہ جو ہمیشہ رہے۔ آپ غور کیجئے، اگر موت کو دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو موت نہ آتی، اگر موت کو حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا
تو یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی۔ اگر موت کو اخلاق عظیمہ کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، کوئی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کو نہ مرنے دیتی۔ اگر ماں کو اگر وفاؤں کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا، کوئی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خامن کو نہ مرنے دیتی۔ مگر ہم نے تو ایسے منظر دنیا میں دیکھے ہیں، جوان بیٹا لیٹا ہوا ہوتا ہے اور بوڑھی ماں اپنے تھرکتے ہاتھوں کے ساتھ اس آنکھوں کو بند کر رہی ہوتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں خود اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کروں گی، مگر اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ انسان کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ نہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی موت کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ چند نوجوان نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اقیس الناس واعظم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہو، وہ اکثرہم استعداد للموت، اور جو موت کی کثرت کے ساتھ تیاری کرتا ہو، اولئک الاقیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ، ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لے گئے۔ چنانچہ موت کی تیاری کوئی ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورزش کرنے کا نام نہیں ہے، کوئی ورک آؤٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے اور نیکی بھری زندگی گزارنا شروع کر دے اور اپنے اخلاق اچھے کرے۔ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے۔ ایسی زندگی ہو کہ حضرت خواجہ عبدالمال صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا، جوان بیٹے بھی تھے، اس کو دشمنوں نے قتل کر کے نہر میں ڈال دیا تو اس کی لاش نہر کے پانی کے اندر رہی اور پھول گئی۔ جب پتہ چلا پولیس نے لاش کو پکڑا تو لاش اتنی پھولی ہوئی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ شکل مرد کی ہے یا عورت کی ہے، شناخت ہوتی نہیں تھی۔ اب جب شناخت ہوتی نہیں تھی تو پولیس نے قریب گاؤں کے امام صاحب کو کہا کہ جو بھی ہے مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دھلا کر دفنا دیں، کیس کھلے گا تو پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ چنانچہ امام صاحب نے اس کو نہلا دیا، لیکن جب کفن دینے کا وقت آ گیا تو امام صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ میں کفن خرید سکوں۔ دیہاتوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیش شہر میں نہیں ہوتا کہ انسان خرچ کر سکے۔ تو بستی والوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کے لیے چندہ کر لو۔ چنانچہ مسجد میں اعلان ہوا، لوگوں لاوارث ناش ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کے لیے چندہ لاؤ۔ کوئی 1 روپیہ لایا، کوئی 2 روپے لایا، کوئی 5 روپے لائے۔ 1 گھنٹہ اعلان ہوتا رہا اور 1 گھنٹے اعلان کے بعد پیسے پورے ہوئے، کفن خریدا گیا اور اس ناوارث لاش کو کفنا کر بالآخر دفنا دیا گیا۔ 3 مہینے کے بعد جب کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ بندہ اپنے علاقے کا نمبردار تھا، کئی کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور 4 مربع زمین کا مالک تھا اور اس پر کنوں کے باغ لگے ہوئے تھے، 4 جوان بیٹے تھے۔ اس بندے نے زندگی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں جب مروں گا تو چندے کا کفن لے کے دنیا سے جاؤں گا۔ تو موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک۔ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ موت کی تکلیف انسان کو کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے، انسان کو موت کی تکلیف دیگ میں بھون دینے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک اللہ کے ولی فوت ہوئے تو ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ نے موت کو کیسے پایا؟ کہنے لگے ایسے لگتا تھا جیسے زندہ بکری ہے جس کی کھال اتاری جا رہی ہے۔ آپ خود غور کریں، اگر کچن میں کام کرتے ہوئے کبھی چھوٹی سی انگلی جل جائے تو کتنی درد ہوتی ہے۔ یہ درد کیوں ہوتی ہے کہ جو جسم کے سیل جلے ان میں سے روح باقی جسم کے اندر سمٹ گئی۔ اگر تھوڑے سے حصے سے روح سمٹ جائے تو اتنی تکلیف ہے، جب پورے جسم سے روح سمٹے گی تو پھر کیا حال ہوگا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے ان تکالیف سے بچنے کا، اور وہ طریقہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے، نیکی کی زندگی گزارے، دین کی خدمت والی زندگی گزارے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کی موت آتی ہے تو ملک الموت اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر آتے ہیں اور جنت کا ایک رومال لے کر آتے ہیں اور وہ اس کے سینے پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ انستھیزیا ہے جو جنت کا انستھیزیا اس بندے کو مل رہا ہے تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو آپریشن ہونے کی۔
اور پھر اس کی روح کو نکالتے ہیں اس طرح کہ جس طرح جسم مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ایسے اللہ والوں کو موت کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، بلکہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو موت کے وقت مزہ آتا ہے اپنی روح کے نکلنے کا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں کسی نعمت کی ضرورت ہے؟ سب کہیں گے یا اللہ آپ نے تو ہمیں چھوٹی سی خدائی دے دی، جو سوچتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک ان میں سے شہید ہوگا، وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، یا اللہ مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ پوچھیں گے تجھے جنت میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا دنیا کی وہ چیز یاد آتی ہے کہ جب مجھے آپ کے راستے میں شہید کیا گیا تھا تو میری روح نکالتے ہوئے جو مجھے لطف آیا تھا وہ مزہ مجھے جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ تو مجھے زندہ کر، ثم احیا ثم اقتل، میں زندہ ہوں پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور وہ مجھے مزہ آتا رہے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے کا۔ تو اللہ والوں کو موت کے وقت یوں لذت ملتی ہے۔ چنانچہ پچھلے چند دنوں میں ہمارے قریب میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ہماری ایک معلمہ جو ہمارے اپنے جامعہ میں پڑھاتی تھی اس کی وفات ہو گئی۔ عمر تو اس کی 36-37 سال ہی تھی، مگر تقریباً 30 سال اس نے ہمارے جامعہ میں پڑھایا۔ باجی جان سمیہ ان کا نام تھا۔ سارا دن قرآن پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی اور قرآن کے گلشن میں زندگی گزارتی تھی، بلکہ اس کی تو رہائش ہی مدرسے کے اندر تھی۔ ابھی چند دن ہی یہ زخم ہمیں لگا تھا کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ ہماری ای مہد کی ایک معلمہ جس کا نام مہوش تھا، مہوش باجی، اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ امید سے تھی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، اور کوئی خاص وجہ بھی نہیں بنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو یا فلاں ہوا ہو۔ گھر میں ہی تھی، 1 گھنٹہ پہلے تک تو وہ اپنی بہن سے بات کرتی رہی ہیں اور اپنے پیریڈ پڑھاتی رہی ہیں، یعنی جانا اس دن بھی اس نے فل کلاسیں لی۔ اب آپ بتائیے، ایک جوان بچی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے پاس ہیں، ایک بچہ پیٹ میں ہے، اور پھر وہ دین کا کام کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے۔ اس نے پورے ایمہد کا لوڈ اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ ہم تو اس کی ہمت پہ حیران ہیں، اس نے کتنی اچھی موت کی تیاری کی اور اپنے اللہ کو منایا کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلی گئی۔ میں نے جب اس کی وفات کی خبر سنی تو میرے لیے تو صدقے کا عالم تھا، اور میری زبان سے نکلا مارولس اینڈنگ، اللہ نے اس کو کتنی پیاری موت عطا فرمائی۔ پھر میں نے کہا اپنی وائف کو کہ another success story، کہ ہماری جماعت کی معلمات میں ایک اور سکسیس سٹوری ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول کرے، اور جس محبت اور لگن کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، کھانا پینا، بچے، گھر کے کام، یہ سب کچھ اس کے ذمہ تھا۔ اس کو کوئی ہیلپ نہیں تھی، گھر میں نوکرانیاں نہیں تھیں، سارے کام خود کرتی تھی، جوان خامد بھی ہے۔ پھر اس کے باوجود دین کا اتنا کام یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس کے راستے ہموار کر دیے تھے کہ میری بندی تیری مہلت تھوڑی ہے، تو جلدی جلدی اپنے سارے کام سمیٹ لے اور میرے پاس آ جا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہوتی ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہوش باجی اللہ کے پاس تو چلی گئی، لیکن ہمارے دل بڑے غمزدہ ہیں، اس لیے کہ قریب رہتے ہوئے جس دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں تو انسان ان محبتوں کی وجہ سے مس کرتا ہے، انسان ان محبتوں کی وجہ سے اداس ہو جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل ہمارے غمزدہ ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی اچھی موت عطا فرمائی۔ ہمارے جامعہ کی طالبات کو جب پتہ چلا کہ اس طرح ایک اور معلمہ فوت ہو گئی تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے 107 قرآن مجید ان کے لیے پڑھے ایصال ثواب کے لیے، اور 7 لاکھ مرتبہ کلمے کا ورد کیا۔ سبحان اللہ، اتنی اچھی موت اگر آنی ہو تو بندہ تو پھر مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک مقبرہ ہے جو دنیا میں عجوبہ ہے، انڈیا کے اندر ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، تاج محل۔ اس کو دیکھنے کے لیے ایک رشین جوڑا آیا تو حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ تو خامد نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب تم مرو گی نا تو میں بھی تمہیں ایک ایسا تاج محل بنوا کے دوں گا۔
تو وہ چالاک لڑکی تو اس نے آگے جواب دیا کہ if you promise me a tomb half as better, I am ready to die tomorrow. اگر تم اس سے آدھا مقبرہ بھی خوبصورت بنا کے مجھے دو تو میں کل مرنے کو تیار ہوں. تو مہوش کی موت کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر اتنی اچھی موت آنی ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر اچھی موت عطا فرمائے اور بری موت سے محفوظ فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت فرمائے. اور جیسے وہ ایک اچھی یاد چھوڑ کر گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو. اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم مہوش کی کیسی کیسی خوبیاں بیان کریں. خامن کو بھی اس نے خوش رکھا ہوا تھا، گھر کو بھی اچھا چلا رہی تھی اور مہد کا کام بھی کر رہی تھی، اور ہمارے ساتھ تو محبت کا اس کا ایسا تعلق تھا کہ جو مثالی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کے لیے اس غم کو آسان کر دے، اور اس کے اہل خانہ مبارکباد کے قابل ہے کہ بچی اتنی اچھی موت لے کے دنیا سے چلی گئی. وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں نعمان دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اچانک اتنا غم آ گیا. اس کے دو بچے، اس کے 3 بچے اس کے پاس تھے چھوٹے چھوٹے، کوئی کیئر کرنے والا بھی نہیں تھا، اور بیوی دنیا سے چلی گئی اور وہ اکیلا تھا. میں اسے بار بار فون کر کے تسلی دیتا تھا اور دل میں سوچتا تھا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اور جو فوت ہو گئی ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بہنوں کو اور ان کے والدین کو. اور اللہ تعالیٰ سب کو دین کے لیے ایسی بھرپور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردپوشی فرما. اے اللہ، جو بچیاں فوت ہوئی ان کی مغفرت فرما، اور ان کے جو اللہ پیچھے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ، ان کے بچوں کی دیکھ بھال فرما اور ان کی اچھی تربیت فرما، اور ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، وہ تو نیک بچی تھی جو نیکی کر کے دنیا سے چلی گئی. اے اللہ، ہم تو گنہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، اور ہمیں بھی دین کی ایسی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم، رحمت کا معاملہ فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اور اے اللہ، ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما. اللہ، جو آپ نے ہمیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ، جب ہم صحت کے حالت پہ بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، جب ہم جوانی کے